اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، اس کرۂ ارض پر کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو کہ انٹرنیٹ کی اہمیت اور انٹرنیٹ کی افادیت سے انکاری ہو، جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انٹرنیٹ کو زندگی سے اب تو نکالنا بالکل ہی ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ جو ہے وہ پانی اور سانس کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر بات کی جائے دوست ملک کی چائنا کی، تو چائنا نے وائی فائی 7 لانچ کر دیا ہے اور 7G پر بھی چائنا اس وقت کام کر رہا ہے۔ جاپان کی اگر بات کی جائے تو جاپان نے فاسٹسٹ انٹرنیٹ اسپیڈ کا بھی تجربہ کیا ہے۔ انڈیا کی اگر بات کی جائے تو انڈیا اپنی اکانومی کو بوسٹ کر رہا ہے آئی ٹی ایکسپورٹ سے، جبکہ پاکستان سے اس وقت 4G نہیں سنبھل پا رہا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کا ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان سب کے منفی اثرات ملک کی ترقی کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں، ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بندش سے ای کامرس کا شعبہ جو ہے وہ اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور باہر ملک کے کلائنٹس کام مقررہ وقت پر مکمل نہ ہونے پر برہم ہیں، سیخ پا ہیں، بھروسہ کرنے سے بھی اس وقت قاصر ہیں اور باہر کے کلائنٹس کام وقت پر نہ ہونے پر اپنا کام بھی واپس لے لیتے ہیں، بلکہ آئندہ بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کو کام نہ دیا جائے۔ اس وقت ہمارے معزز مہمان ثاقب انتظار صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ ای کامرس ایکسپرٹ بھی ہیں، آن لائن بزنس کوچ بھی ہیں۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ تھینک یو ثاقب صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے گا، ایک اہم ٹاپک ہے اور اہم ٹاپک کے لیے ایک اہم شخصیت کو ہی مدعو کیا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی کی زندگی یا ایک عام آدمی کی لائف پر انٹرنیٹ کے نہ ہونے کے اس وقت کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، عام آدمی کے لیے اس وقت انٹرنیٹ جو ہے وہ، اگر میں آج سے 10-15 سال پہلے چلے جاؤں تو گھروں میں انٹرنیٹ اس تیزی سے نہیں لگتے تھے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو 2010 سے پہلے میرے گھر میں بھی انٹرنیٹ نہیں تھا، الاؤ ہی نہیں تھا۔ تو جس طرح سے انٹرنیٹ کی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ اویئرنیس ہوئی ہے اور لوگوں کے ضرورت کی چیز بن گئی ہے۔ میرے گھر میں میرے مدر فادر دونوں انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں۔ یوٹیوب پہ کوئی ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے، کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو وہ چیز ہے۔ واٹس ایپ ہمارا انٹرنیٹ کی مدد سے ہی چلتا ہے، چاہے وہ 4G ہو، چاہے وہ وائی فائی ہو۔ تو اس وقت آپ نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ وہ پانی اور ہوا کا کردار جو ہوتا ہے وہی ہمارے پاس ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اگر مجھے کسی سے کنیکٹ ہونا ہے تو میرے لیے انٹرنیٹ بڑا ضروری ہے۔ آج کی دنیا میں مجھے اگر کہیں جانا ہے تو میں میپ کھولوں گا اور وہاں پہ پہنچ جاؤں گا۔ اگر میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو میں اس جگہ پہ نہیں پہنچ پاؤں گا، میں کمیونیکیشن نہیں کر پاؤں گا۔ اس کا مطلب ہم آج سے 30 سال پہلے چلے گئے جس میں خط کا دور تھا، جس کے اندر جو ہے وہ ایک بندہ خط لکھ رہا ہے اور وہ خط جو ہے وہ 30 دن بعد اس کی فیملی کو موصول ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم اس دور میں پہنچ گئے۔ تو عام آدمی کے لیے بڑا ضروری ہے انٹرنیٹ۔ آپ دیکھیں، عام آدمی کو انٹرنیٹ کی عادت لگوائی بیسیکلی ہم لوگوں نے، اس میں گورنمنٹ نے بھی تھوڑا سا پوش کیا۔ ہمارے پاس موبائل اپلیکیشنز، اب بینکنگ کی، آپ کی جتنی بینکنگ ہے وہ فون کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو آپ نے پھر وہ کیوں دی اگر آپ انٹرنیٹ نہیں پرووائڈ کر سکتے؟ اس کے بغیر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں چلے گا، ایزی پیسہ نہیں چلے گا۔ آپ دیکھیں، کراچی بیسیکلی ہب کہا جاتا ہے بزنس کا۔ کراچی میں کتنے لوگ ڈفرینٹ گاؤں دیہاتوں سے، ڈفرینٹ سٹیز سے پاکستان کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اپنی پیمنٹس بھجوانی ہوتی ہیں۔ اگر انٹرنیٹ نہیں چلے گا تو وہ اپنی پیمنٹس کس طرح بھجوائیں گے؟ تو یہ میں عام کامن مین کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی دکانوں کے اوپر اب گورنمنٹ نے FBR نے POS سسٹمز لگا دیے ہیں، جس کے اندر بھائی آپ آن ٹرانزیکشن جو ہے وہ جب اگر آپ کارڈ سے کر رہے ہو، پیمنٹ کر رہے ہو، تو اس کے لیے انٹرنیٹ لازمی ہے۔ اگر وہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوگی؟ تو آپ نے جتنا زیادہ ایڈوانسمنٹ کی تھی اس ایڈوانسمنٹ کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے۔ بالکل بالکل، آپ نے جو ہے وہ حرف بحرف ایسا بیان کیا ہے جو کہ اس وقت ایک ایک پاکستانی کی آپ اس وقت ترجمانی کر رہے ہیں۔ اچھا ثاقب صاحب، جس انسان کا روزگار ہی آئی ٹی سے منسلک ہے، وہ ان دنوں کن کن مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، کیا کیا بوجھ اٹھا رہا ہے اپنے کاندھوں پر؟ اچھا دیکھیں، پاکستان میں اور بالخصوص کراچی میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ میرا تعلق آئی ٹی سے ہے، ای کامرس سے ہے، تو نیٹ ورک بھی اسی حساب کا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اس کے اندر، ہم خود اسٹرگل کر رہے ہیں۔ ہمارا
बिज़नेस 30 to 40% डाउन हुआ है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से। अभी पिछले ही दिनों मैं एक सेशन कर रहा था, लाइव सेशन था वो जूम के ऊपर, तो तकरीबन 10 से 15 बार मेरा जूम जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ है। वो सेशन हम नहीं कर सकते। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर टीचिंग अदर्स कि यार ऑनलाइन बिजनेस कैसे होगा, और ऑनलाइन चीज़ ही नहीं चल रही हमारी। वो जो इस फील्ड में आने वाले हैं वो तो पहले ही डीमोटिवेशन की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल, वो एक है। बाकी आपने जिस तरह पूछा कि जिसका रोज़गार ही आईटी है, उसके लिए इस वक्त पहले ही मुश्किलात इतनी थी, पेमेंट आने की मुश्किल बहुत ज़्यादा थी उसकी, और एक आईटी में जो भी बंदा काम कर रहा था वो बहुत मुश्किल से अपनी सेल को क्लोज करता है। किसी बाहर के बंदे से काम लेना कोई आसान बात नहीं है। आपने उसको कन्विंस करना होता है, आपने अपनी स्किल्स का मुजाहरा करना होता है, और बड़ी एफर्ट लगा के एक बंदा अपनी रेपुटेशन बिल्ड करता है। तो आप देखें कि आपके मुल्क की क्या रेपुटेशन बिल्ड हो रही है बाहर, किसी बाहर वाले बंदे के सामने, किसी गोरे के सामने, और आप के जो फ्रीलांसर है उसकी क्या है। देखें, अगर ये बात एक हफ्ते की, 2 दिन की, 3 दिन की होती तो फिर तो हम कहते चलें ठीक है, इट्स ओके, हम जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं 2-3 दिन। लेकिन इसको अब महीने गुजर चुके हैं, इस इशू को महीने गुजर चुके हैं, फिर भी ये इशू कंट्रोल में नहीं आ रहा। आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात करेंगे तो वो कहेगा सर आपको तो पता ही है मुल्क की सारी चीज़ें क्या चल रहा है, तो इंटरनेट हमने तो डाउन नहीं किया, हमारी वजह से तो डाउन नहीं है। तो एक जो आईटी की अगर मैं बात करूं तो अराउंड हमें 2024 में ऑलमोस्ट 300 मिलियन का जो है वो लॉस होगा अगर यही चलता रहा। अभी 2 महीने हैं 2024 ख़त्म होने में। मतलब अगर तसलसल इसी तरीके से बरकरार रहा तो कितना 300 मिलियन। बिल्कुल। तो ये तो सिर्फ पाकिस्तानी कौम का नुकसान नहीं है, ये मुल्क का भी पूरे मुल्क का नुकसान है। ये मुल्क का भी नुकसान है। आपका देखें, आपने इंडिया की बात की, आपने चाइना की बात की। इंडिया दुनिया में इस वक्त आईटी का हब है। हम पिछले 5 सालों से 6 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर आईटी की अवेयरनेस बढ़ाएं, ई कॉमर्स की अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों को डिजिटल बिजनेसेस की तरफ लेकर आएं। बट हो क्या रहा है, हमने वो काम किया और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हो गए उसमें, बट अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से ही वो चीज़ नहीं मिलेगी जो कि पहले के दौर में नारा होता था, पानी, बिजली, पानी और मकान, जो है वो कपड़ा, पानी और रोटी, मकान, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान के साथ इंटरनेट भी ज़रूरी है, तभी आपकी जो इकोनॉमी है वो बूम करेगी। इंडिया, मतलब लगता है कि अगली बार इंतखाबी मंशूर जो है वो ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल से तो वोट उसी को देना चाहिए जो इसके ऊपर काम करे। क्या आप मतलब किस तरीके से रेट करेंगे, रोटी पहले, कपड़ा पहले, मकान पहले, या इंटरनेट पहले? देखिए, इंटरनेट होगा तो रोटी भी आ जाएगी, कपड़ा भी आ जाएगा, मकान भी आ जाएगा, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स, देयर आर अ लॉट ऑफ आईटी एक्सपर्ट्स जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। कल ही मैं एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके फादर जो थे वो रंग का काम करते थे, पेंट का काम करते थे, और माशाल्लाह से ही इज़ अर्निंग $25,000 to $35,000 अ मंथ राइट नाउ। वो $30,000 से $35,000 महीने के कमाते हैं, और वो एक पेंटर का बेटा है जो कि घरों में रंग करता था। तो उसने खुद अपनी तकदीर बदली है। बट आप खुद देखें कि अगर इस वक्त इंटरनेट ना हो तो उस जो बंदा आज इस जगह पे पहुंचा है तो वो तो वापस नीचे चला जाएगा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, कुछ आदाद व शुमार आए थे, और हतमी कतई आखिरी तो उन्हें नहीं कह सकते। 2024 में फायरवॉल पाबंदियों की वजह से ऑनलाइन रिटेल सेल्स में तकरीबन 12% कमी हुई है, और इसका जो नुकसान का तखमीना है वो है 2.1 अरब रुपए। साकिब साहब क्या कहेंगे, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, आपका कोविड के बाद आपने देखा, कोविड के अंदर भी गवर्नमेंट ने भी कह दिया था कि दुकानें नहीं खुलेंगी, किसी को ऑनलाइन कारोबार करना है तो कर लो। उस वक्त लोग ऑनलाइन के लिए रेडी नहीं थे, बट लोगों ने अपने आप को रेडी किया। कोविड से आज 4 साल गुजर चुके हैं कोविड के बाद, और लोगों ने अपने आप को रेडी किया उसके लिए। और जब वो रेडी करते हैं अपने आप को, वो अपने बिजनेसेस को शिफ्ट कर देते हैं ऑनलाइन, तो फिर इंटरनेट पे पाबंदी लग जाती है। इंटरनेट जो है वो सही तरीके से दिया नहीं जाता, और इंटरनेट जो है वो आपका स्लो कर दिया जाता है। अच्छा साकिब साहब, ये तमाम के तमाम जो मसाइल जो अभी सामने आए हैं, क्या लगता है क्या
فائر وال کے ایشو کے بعد یہ تمام کے تمام جو ہے مسائل جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کا میجر ریزن فائر وال ہی ہے، بٹ جو لوگ ہیں وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اس کا جو اثر ہوا ہے وہ فائر وال کے بعد ہی ہوا ہے. تو کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ ڈاؤن ہے. اگر نہیں ہے تو وہ چیز صحیح کیوں نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں آپ نے 7G 6G کی بات کی، ہم 4G پہ ہیں ابھی، صحیح ہے، ہم سے وہی نہیں سنبھل رہا. ہم اس وقت 5G کو نہیں امپلیمنٹ کر پا رہے اپنے ملک کے اندر. ہم کیا ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ نہیں دے پا رہے. ہمیں وہاں جانا چاہیے. ہم الٹا یہ کر رہے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ کو بند کر رہے ہیں. یہ کہ ہم اپنی انٹرنیٹ کی اسپیڈ کو انکریز کریں. چلے ثاقب صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بہت اہم ایشو پہ بات ہو رہی ہے تو بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ایک اہم موضوع کے اوپر بات ہو رہی تھی، انٹرنیٹ کی کم اسپیڈ کے حوالے سے، فائر والز کے ایشوز کے حوالے سے اور انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے. اس وقت ثاقب صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہماری خوش بختی ہے. ثاقب صاحب بتائیے گا، گفتگو کا تسلسل میں چاہوں گا کہ آپ پھر ایک مرتبہ وہیں سے شروع کیجیے گا. اچھا، ہم بیسیکلی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ہمیں جو چیز بڑھانی چاہیے تھی ہم نے اس کو بھی بند کر دیا. تو جیسے کہ انٹرنیٹ کو بڑھانا چاہیے تھا ہمیں، مطلب اسپیڈ کو جو ہے بڑھانا چاہیے تھا. چائنا جو ہے وہ 7G پہ پہنچ گیا. بالکل. ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کی کمی ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر وہاں پہ جو سبزی والا ہے وہ بھی پے ٹی ایم کر کے ایک ایپ یوز کرتا ہے جس کے ذریعے آپ ایپ کے ذریعے پیمنٹ کر دیتے ہیں. اور ہمارے پاس بدقسمتی سے ایسی کوئی ایپ نہیں ہے. ہمارے پاس اب راست جیسی ایک ایپ آئی ہے جس کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں. بٹ دیکھیں، ہمیں کرنا ہی چاہیے تھا کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے اس کے اوپر. بٹ ہو کیا رہا ہے کہ جب انٹرنیٹ ہی نہیں ہوگا اور وہ اپلیکیشن ہی نہیں چلے گی تو وہ بیچارہ سبزی والا بھی یہی کہے گا نا کہ میں کیا کروں گا اس ایپ کا یا اس کو یوز کر کے. ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے تھا، ہمیں ان کو سکھانا چاہیے تھا ایسے لوگوں کو کہ یار آپ نے اس کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے. تو ہم تو ایک چیز کو ڈسکریج کر رہے ہیں. تو دیر آر اے لاٹ آف پیپل جو کہ آن لائن بزنس کی طرف ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں. اگر میں بات کروں، آئی یوز ٹو ورک فار اے پرسن، US بیسڈ بندہ تھا وہ، اور اس کی چابی بنانے کی ویب سائٹ تھی. چابیاں بناتا تھا وہ، اور اس نے ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی. اگر آپ امیجن کریں، آپ نے کبھی یہاں پہ چابی کی ویب سائٹ نہیں دیکھی ہوگی، بلکہ چابی والے کی دکان بھی نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا ڈبہ اس نے سڑک کے بیچ میں یا سائڈ میں رکھا ہوتا ہے اور ہم جاتے ہیں اس سے چابی بنوا لیتے ہیں. بالکل. بٹ ابھی اس US کے اندر چابی والا بھی اپنی ویب سائٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. تو ابھی تو ہم بہت زیادہ بیکورڈ تھے، اور ابھی تو ہمیں اور زیادہ انکریج کرنا تھا لوگوں کو کہ وہ آن لائن کی طرف آتے. اگر میں بات کروں نارمل بزنسز کی، تو دیکھیں، اگر کوئی بندہ ایک جگہ پہ دکان کھولتا ہے نا، اگر کوئی بندہ ایک علاقے میں دکان کھولتا ہے تو اس کی جو ریچ ہے وہ اس علاقے تک ہی ہوتی ہے. اس علاقے والے لوگ ہی اس سے بائی کریں گے. بٹ جب وہ بندہ اپنی دکان کو آن لائن کر دیتا ہے تو کوئی بھی بندہ، چاہے اس کی دکان گلشن اقبال میں ہو، اس کا دائرہ بڑھ گیا آٹومیٹکلی. اس کو آرڈر جو ہے وہ DHA سے بھی آ سکتا ہے، اس کو آرڈر جو ہے وہ ملیر سے بھی آ سکتا ہے، اس کو آرڈر جو ہے وہ گلستان جوہر سے بھی آ سکتا ہے. اس میں وہ جو ہے وہ آپ کی ایک پابندی ختم ہو جاتی ہے، حدود و قیود ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا بزنس آٹومیٹکلی انکریز ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل، اگر وہ پہلے مہینے میں 1 لاکھ کی سیل کرتا تھا تو اب وہ 1.5 لاکھ کی کر سکتا ہے سیل، کہ اس کو اور جگہوں سے آرڈر آنے لگ گئے. یہ آن لائن بزنس کا بیسیکلی مین آپ کا موٹیو ہے. پلس دیر آر اے لاٹ آف پیپل، اگر ہم اپنی بات کریں، وی ڈو ورک آن Amazon. تو ہم پاکستان میں بیٹھے بیٹھے Amazon USA کے اندر اپنی چیز بیچ لیتے ہیں. ہم US سے گئے نہیں، بٹ ہمارا سامان وہاں پہ بک رہا ہے. دس از دا پاور آف انٹرنیٹ، دس از دا پاور آف آن لائن بزنس. اچھا، ایسا بھی گزشتہ سالوں میں یہ بھی ہوا تھا کہ Amazon نے پاکستانیوں کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بند کر دیے تھے، اسٹورز بند کر دیے تھے آن لائن. جی، Amazon کے اسٹورز بند ہوئے تھے، بٹ اس کا ریزن تھا کہ پاکستانیوں نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا تھا. کچھ چیزیں تھی جو پاکستانیوں نے غلط کی تھی، تو اس وجہ سے Amazon آپ کا اکاؤنٹ جب بند کرتا ہے جب آپ اس کے رولز کو توڑتے ہو. صحیح ہے، پاکستانیوں کو رولز توڑنے کی عادت ہوتی ہے، ہم پاکستان میں رولز کو فالو نہیں کرتے. بٹ جب ہم باہر جاتے ہیں
ایز اے پاکستانی چاہے ہم دبئی جائیں, چاہے سعودی عرب جائیں یا کسی اور ملک جائیں, یہاں تو رول بننے سے پہلے اس کو توڑنے کی پالیسی مرتب کی بالکل جاتی ہے. بالکل. تو اسی طرح جو یہاں پہ بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی وہاں پہ رولز امیزون کی پالیسیز کو وائلیٹ کیا, جس کی وجہ سے امیزون نے ان کے اچھا ثاقب صاحب, جیسے یوٹیوب کی بات کی جائے, مونیٹائزیشن کا عمل ہے, پاکستانیوں کے لیے اتنے سخت قواعد و ضوابط کیوں ہیں شاپیفائی کے لیے, فائور کے لیے, یا چلے امیزون کی بات کر لیتے ہیں, تو اتنی کڑی شرائط کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ دیکھیں پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہے سب کے لیے ہی, لیکن پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ وہ چیز کرنا تھوڑا مشکل ہے. بٹ پچھلے 3 سال میں امیزون نے پاکستانیوں کو الاؤ کیا ہے 2021 کے بعد سے, فائور نے پاکستانیوں کو الاؤ کیا ہوا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ اگر میں بات کروں ایتھیکلی پاکستانی تھوڑے سے رانگ ہوتے ہیں, تو یہ غلط نہیں ہوگی کہ ہمارے ایتھکس اس طرح کے نہیں ہیں کام کرنے کے, ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کام کرنا نہیں آتا, شارٹ کٹ کی تلاش کے اندر جاتے ہیں. تو شاپیفائی بھی پاکستان کے اندر ساری چیزیں ہیں, اگر ہم ایمانداری سے کام کریں تو اس کے اندر کوئی روک تھام ہے نہیں کہ کوئی بندہ ہمیں روکے. دیکھیں اچھا, اس کے سرکاری سطح پہ مطلب کیا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو اس کی تعلیم کے حوالے سے, کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے آئی ٹی کے شعبے سے منسلک ہونے کی نہیں, کس طریقے سے تعلیم دینی چاہیے, کس طریقے سے جو ہے لوگ امیزون سے منسلک ہوں سرکاری سطح پہ؟ تو یہ تمام کے تمام اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی انسٹیٹیوشنس وغیرہ تو بننے چاہیے, کیونکہ سرکار کو تو اس جانب توجہ ہی نہیں دینی. دیکھیں گورنمنٹ نے پچھلے, کیونکہ میں گورنمنٹ کے ساتھ کام کر چکا ہوں ان کے نیفٹیک کے پروگرام کے اندر, اور ای کامرس کا جو بیسیکلی کورس کا کانٹینٹ ہے, امیزون کی کورس کا کانٹینٹ ہے, اس کو ڈیزائن کرنے میں ہم نے گورنمنٹ کی ہیلپ کی ہے, کیونکہ ان کو ایکسپرٹ چاہیے تھے, تو ہاں انہوں نے ہمیں ہی چنا اس کے لیے. تو آئی ورک ود دیم, اور ہم نے پورا کریکولم ساری چیزیں بنا دی ہیں. جو آپ کے نیفٹیک کے پروگرامز ہوتے ہیں, تو اب گورنمنٹ آئی ٹی کی طرف جا رہی ہے. اگر ہم دیکھیں پچھلے 7 سے 8 مہینے میں, تو گورنمنٹ نے کراچی میں بھی اور ملٹیپل سٹیز کے اندر نیفٹیک کے ایک ادارہ ہے جو کہ آپ کا نیشنل ووکیشنل ٹریننگ کا ادارہ ہے. جی تو اس کے ذریعے جو ہے, پہلے یوزلی وہ کیا کرتے تھے پلمبر اور ان ساری چیزوں کے کورس, جو کہ انایجوکیٹڈ بندہ جو ہے وہ کرتا ہے, ٹیکنیکل کورسز. بالکل. تو اب وہ بیسیکلی آئی ٹی کے کورس کی طرف آ گئے ہیں, بٹ وہی بات ہے کہ اس کے اندر ابھی بھی بہت ساری لیکنیسز ہیں جو ہم ایز اے پرائیویٹ ادارے اس چیز کو کیٹر کر رہے ہیں ہم لوگ, ابھی فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. بٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کو اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا ہے. بٹ اگین دا تھنگ از کہ جو مین جو چیز ہے, بنیادی چیز ہے انٹرنیٹ, اس کے اوپر گورنمنٹ کا کام کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا ثاقب صاحب, 5th جنریشن وار کا دور ہے, یہ دورہ تو وہی ہے. اس دور میں ہماری حکومت کو عملی طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمارے ملک کے جو بچے ہیں آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ, ای کامرس کے شعبے سے منسلک, امیزون پہ کام کرنے والے, دیگر سائٹس پہ کام کرنے والے, دیگر ایپس پہ کام کرنے والے, وہ کسی ترقی یافتہ ملک کے ہم پلہ بن سکیں؟ اچھا دیکھیں, اس میں ہمیں ٹائم تو لگے گا. گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, بہت سارے ادارے کوشش کر رہے ہیں, ہمارا اپنا ادارہ اس چیز کے اوپر کوشش کر رہا ہے. سیلانی جو ہے وہ بہت زبردست کام کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے میں الخدمت نے بہت کام کیا ہے, گورنر بنو قابل کے نام سے, گورنر سندھ, جے ڈی سی, یہ سب لوگ کر رہے ہیں انڈیویجولی طور پہ, سب اپنے اپنے کر رہے ہیں. اس میں گورنمنٹ کی بھی تھوڑی بہت سپورٹ ہے, بٹ اس میں ہمیں تھوڑا سا لگے گا ٹائم کہ جس میں ہم انڈیا کے یا کسی اور ملک کے مد مقابل آ سکیں. ہم نے اس کو بڑا لیٹ اڈاپٹ کیا ہے, بٹ کر لیا ہے, یہ اچھی بات ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا ثاقب صاحب, پاکستان کے انٹرنیٹ کا اگر ہم موازنہ کریں کسی ترقی یافتہ ملک کے انٹرنیٹ سے, چلیں کوئی ایسا بھی ملک ہو کہ جو صحیح ہے, کہ جو اسٹیبل نہیں ہے پاکستان کی طرح, لیکن وہاں پہ بھی انٹرنیٹ کی بے تحاشا سہولیات ہیں. یہاں پر جو ہے انٹرنیٹ یا تو چلتا نہیں ہے, چلتا ہے تو پھر اس کی اسپیڈ کم ہوتی ہے, یا اگر چلتا ہے تو آپ کسی کو کال تو دور کی بات ہے, آڈیو میسج بھی نہیں بھیج سکتے ہیں, آپ کسی سے اپنا کوئی کانٹینٹ بھی نہیں شیئر کر سکتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ سو دیکھیں, آئی وزٹڈ ٹرکی اور پاکستان کے حالات نا آلموسٹ, پولیٹیکل حالات کی بات کریں تو آلموسٹ سیم ہے. بٹ ٹرکی کے اندر جو ہے وہ آپ کا وائی فائی جو ہے وہ انہوں نے فری کر دیا ہے, بہت ساری جگہوں کے اوپر انہوں نے وہ چیز فری کی ہوئی ہے. تو وہ بیسیکلی اپنی قوم کو جو ہے وہ
انیبل کر رہے ہیں, انٹرنیٹ کی سہولیات دے رہے ہیں, بٹ ہم جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس کرپٹو کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس کو جو ہے وہ لیگل نہیں, وہ لیگل ہے یا ایلیگل, ہاں وہ اس کے اوپر وہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے. دیر آر لاٹ آف ادر ایونیوز جن کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے, بٹ دنیا جو ہے وہ سارے کام کر کے وہ آگے نکل گئی ہے, اور ہم آج صرف اسی چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا انٹرنیٹ کیسے صحیح ہوگا. ہم یہ ہماری بات کرنے کی تھی نہیں کہ ہمارا انٹرنیٹ کیسے صحیح ہوگا, بٹ واٹ وی آر ڈسکسنگ از کہ بھائی یہ انٹرنیٹ کیسے صحیح ہوگا. تو ثاقب صاحب کیا لگتا ہے انٹرنیٹ کے نہ ہونے کا ہم کوئی حل نکال سکتے ہیں یا جیسے تیسے ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں ابھی کافی بہتر ہو گیا ہے پہلے سے. اگر میں بات کروں جو آج سے 3 مہینے 4 مہینے پہلے جو ہوا تھا اس سے بہت زیادہ بہتری آ گئی ہے, اور ہم وی پی این لگا کے بھی اپنا کام چلا رہے ہیں. وی پی این تو وی پی این لگا کے تھوڑا بہت چل جاتا ہے کام. ہم وی پی ایس کے ذریعے, وی پی ایس بھی وی پی این کی ایک ٹائپ ہوتی ہے, ورچوئل سرور ہوتا ہے, تو ہم وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اس کے لیے بھی انٹرنیٹ ان دا اینڈ چاہیے ہی چاہیے. میجرلی دیکھیں ایک اگر میں بات کروں, کیونکہ میرا تعلق فری لانسنگ انڈسٹری سے ہے, میں فری لانسرز کو ٹرین کرتا ہوں, میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ فری لانسنگ کیسے ہوگی. تو ایک فری لانسر کے لیے سوشل میڈیا کو یوز کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ ممالک کے لوگوں سے کنیکٹ کرنا ضروری ہے, وہاں سے ہی اس کو کلائنٹس ملتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. تو اگر اس کا سوشل میڈیا نہیں چلے گا تو وہ کیسے کنیکٹ کرے گا, پلس اس کو جو کام ڈیلیور کرنا ہے وہ کیسے ڈیلیور کرے گا. اس کو کوئی کال کرنی ہے, اس کو کوئی میٹنگ کرنی ہے, اگر کوئی اپنے کلائنٹ سے زوم کے اوپر میٹنگ کر رہا ہے اور اس کی میٹنگ بار بار ڈسرپٹ ہو رہی ہے, تو بندہ ایک دن سمجھے گا, 2 دن سمجھے گا اس کا کلائنٹ, تیسرے دن وہ بولے گا کہ یار میں کسی اور ملک کے ساتھ کام کر لیتا ہوں. ہم نے کوشش کی کہ ہم پاکستان کے اندر ایک ورچوئل اسسٹنٹ کی آرمی کریٹ کریں. ورچوئل اسسٹنٹ وہ ہوتا ہے کہ وی اے, جس کو ہم وی اے کہتے ہیں. اگر میں بات کروں اس وقت فلپینز کی, تو فلپینز کے اندر بہت ہی سمجھ لیں ایک سسٹمیٹک اور بہت بڑی آرمی ہے وی ایس کی. فلپین کا حال پاکستان سے بھی برا ہے کرنسی کو اگر ہم کنورٹ کریں, بٹ اسٹل دے آر ڈوئنگ ریئلی گریٹ. ان کے پاس اس چیز کو بڑی اپارچونیٹیز دی جا رہی ہے. کال سینٹرز پاکستان سے پہلے فلپینز کے اندر چل رہے ہیں. ایسے بہت سارے پاکستانیوں کو میں جانتا ہوں جن کے کال سینٹرز فلپین کے اندر ہیں. پاکستانیوں نے اپنے کال سینٹرز کھولے ہیں فلپین کے اندر. تو آپ دیکھیں کہ پھر ملک سے باہر ہی جا رہی ہے چیز. جیسے ہم نے دیکھا ہے, میں بھی 2-3 دن پہلے میرے سامنے آیا کہ ٹوٹل 7 لاکھ پاکستانی اس وقت ابھی تک ملک سے باہر جا چکے ہیں. تو 7 لاکھ پاکستانی چلے گئے, اور لوگ چلے گئے. میرے کچھ کمیونٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا بہت سارے کنٹریز نے نکالا ہے, جس کے اندر یو اے ای بھی ہے, پرتگال ہے. اچھا, اس ویزے کے بارے میں ذرا بتائیے گا, اگر اس ویزے کی انفارمیشن. یہ نومیڈ ویزا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فری لانسر ہیں, نومیڈ ویزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے آپ کے ساتھ کوئی اسٹرنگز نہیں اٹیچ, آپ کسی کے لیے آن کانٹریکٹ کام نہیں کر رہے, آپ سیلری پہ کام نہیں کر رہے, آپ ایز اے فری لانسر کام کر رہے ہو, اور آپ کی ڈالرز کے اندر انکم آتی ہے. اوکے. تو یو اے ای نے $2500 رکھا ہوا ہے اس کا, کہ if you are earning $2500 a month, تو پھر وہ آپ کو اس کا ویزا دے دیں گے, یو اے ای کا ویزا دے دیں گے. مطلب فری لانسر جو ہے وہ مطلب اپنا مسکن جو ہے وہ یو اے ای کو بنا سکتے ہیں. بالکل بنا سکتے ہیں, اور دیر آر اے لاٹ آف پیپل جو موو کر چکے ہیں. اوکے. اینڈ اگر یہی حال رہا تو دیر ول بی مور پیپل جو چلے جائیں گے. تو وہ جو پاکستان میں ڈالر آتا ہے نا, وہ بھی پاکستان میں نہیں آئے گا پھر. ایسا ہی ایسا ہی. اچھا, آپ نے وی پی این کے استعمال کی بات کی. وی پی این کا استعمال جو ہے حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے. کیا اس کا حد سے زیادہ جو استعمال ہے نقصان کے زمرے میں بھی آتا ہے؟ اصل میں وی پی این میں نا آپ کا ڈیٹا ہیک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں وی پی این کے اندر. تو بس یہ ایک نقصان ہے, لیکن ہمارے پاس اس وقت کوئی چارہ ہے نہیں کہ ہم وی پی این کو یوز نہ کریں. پلس دیر آر کچھ جیسے کچھ یو ایس بینکس ہیں جن کے وہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں, یا پھر کوئی اگر میں بات کروں ایک جیسے امیزون ہے, اسی طرح سے ایک پلیٹ فارم ہے ایچ سی کر کے. تو ایچ سی بھی پاکستان کے اندر آپ نہیں چلا سکتے, تو آپ کو یا تو وی پی ایس یا تو وی پی این چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. تو آپ وہ یوز کرتے ہیں اپنی آئی پی چینج کر کے. اچھا ثاقب صاحب, ای کامرس پہ آ جاتے ہیں. یہ بتائے گا انٹرنیٹ کی بندش یا انٹرنیٹ کی کم ترین اسپیڈ کی وجہ سے ای کامرس والوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟
اچھا اگر میں بات کروں لوکل پاکستان کے اندر جو لوگ ای کامرس کر رہے ہیں تو مینلی دیکھیں ای کامرس کا ایک ویب سائٹ ہونا اور اس ویب سائٹ کے اوپر ٹریفک آنا, اس میں آپ کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی دکان تو ایک ویب سائٹ تو میں نے اپنی بنا لی ہے, بٹ اس ویب سائٹ کے اوپر ٹریفک لے کر آنا ہے. وہ ٹریفک آتا ہے آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر. سوشل میڈیا آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے سوشل میڈیا پہ ایڈ لگاتے ہیں, فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر آپ ایڈز دیکھتے ہیں. جب آپ ایڈ پہ کلک کرتے ہیں تو اس بندے کو چارج ہوتا ہے. تو جب آپ کا سوشل میڈیا صحیح سے نہیں چلے گا اور ایک بندہ ایڈز رن کر چکا ہے, وہ چلا رہا ہے, اس کی کیمپینز چل رہی ہیں, تو اس کی کیمپینز اچھا پرفارم نہیں کریں گی. اس کا ایڈ کا اسپینڈ تو ہو رہا ہوگا بٹ اس کو اس کا ریزلٹ نہیں مل رہا ہوگا. تو جو اس کے ریزلٹس پہلے آ رہے تھے وہ ریزلٹس نہیں آئیں گے یا تو برے ریزلٹس آئیں گے, کیونکہ جب کسٹمر نے ویب سائٹ کھول لی تو اس بندے کے پیسے کٹ چکے ہیں جس بندے نے وہ ایڈ رن کیا تھا. تو اس بندے کو نقصان ہو رہا ہے جس بندے کا بزنس ہے. تو آہستہ آہستہ وہ بھی ڈی گریڈ ہوگا, وہ بھی بولے گا کہ یار میں کیوں کر رہا ہوں یہ بزنس, چھوڑو میں کوئی اور بزنس کرتا ہوں. آن لائن سے ہٹ کے وہ بھی فزیکل بزنس کی طرف آئے گا اور اس کی جو وہ ریچ ہے وہ کم ہو جائے گی, یا وہ چھوڑ دے گا یا وہ بے روزگار ہو جائے گا. دیر آر اے لاٹ آف پیپل جو کہ بہت بڑے بڑے ای کامرس بزنس چلا رہے ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بنا کے رکھا ہوا ہے. ایک ای کامرس بزنس جو ہے وہ ایک گرافک ڈیزائنر کا روزگار چلاتا ہے کیونکہ اس کو گرافکس بنانے ہیں, اس کو امیجز بنانی ہے, ایک اینیمیٹر کا کام ہوتا ہے, ایک ویڈیو ایڈیٹر کیونکہ اس کو کریٹو اگر ویڈیو بنانی ہے تو اس کے اندر ایڈیٹر کا کام آ جاتا ہے, ایک کاپی رائٹر لکھنے والا جو ایڈ کی کاپی لکھ رہا ہے اس کا کام آ جاتا ہے, کانٹینٹ رائٹر. آپ کا جو ایڈ جو چلا رہا ہے, جو آپ کا ڈیجیٹل مارکیٹر ہے, اس کی ایک جاب ہوتی ہے. وہ ایک جو بزنس اونر ہے جس کا ای کامرس کا بزنس ہے, سارے کام وہ نہیں کر سکتا, وہ ہر چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. تو اس نے تقریباً 4 سے 5 لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے اس بندے کے بزنس چلانے سے. بالکل اگر ایک بندے کا ای کامرس بزنس ہرٹ ہو رہا ہے تو بہت سارے اور جو گھر ہیں ان کا بھی جو ہے وہ گھر چلانا مشکل. بالکل, اگر ایک سے منسلک 5 لوگ اور ہیں تو سمجھے کہ 6 فیملیز متاثر ہو رہی ہیں. بالکل. اور ہمارے پاکستان میں دیر آر اے لاٹ آف ایجنسیز جو کہ ای کامرس کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ان کا بزنس نہیں چلے گا تو وہ امپلائیز کو سیلریز کہاں سے دیں گی, سیلریز نہیں دیں گی تو اوور آل امپیکٹ آئے گا ان کے اوپر. اچھا ثاقب صاحب, ای کامرس یا آئی ٹی سیکٹر یا امیزون یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں, سیکٹر سے منسلک پرانے لوگ تو کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیں گے. لازمی سی بات ہے کہ سیونگز بھی ہو چکی ہیں, لیکن جو نیو کمرز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں, نیو کمرس کو میں یہی کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا صبر کریں اس کے اوپر, کیونکہ صبر کے علاوہ اور کوئی حل ہے نہیں. دوسرا حل میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وی پی این کو یوز کرنا پڑے گا ہمیں, بٹ وی پی این کا بہت زیادہ استعمال بھی نہیں کر سکتے ہم, کیونکہ اگر ایک بندہ فائیور کی پروفائل یوز کر رہا ہے تو فائیور پہ آئی پی ٹریک ہوتی ہے آپ کی, تو اگر وہ آئی پی بار بار چینج ہو رہی ہے تو اس کی پروفائل کے اوپر امپیکٹ آئے گا, تو وہ بھی نہیں بیچارہ کر سکتا ہے اتنا زیادہ. تو یہی ہے کہ وہ تھوڑا بہت جو انٹرنیٹ چل رہا ہے اس کے ذریعے کرے. تو پچھلے دنوں فائیور نے کچھ دنوں کے لیے پاکستان کی جتنی پروفائلز تھی ان کو ہولڈ پہ ڈال دیا تھا, اور کیونکہ فائیور بیسیکلی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, انٹرنیشنل ادارہ ہے, تو جب کام ڈیلے ہو رہا تھا تو فائیور, اور یہ نیوز جب پھیلی تو وہاں تک بھی گئی, تو پھر انہوں نے اپنے کسٹمرز اور مطلب بائر اور جو سیلر ہیں دونوں کو سیکیور کرنے کے لیے سب کی پروفائلز ہولڈ پہ ڈال دی تھی. بٹ دیئر واز اے آپشن کہ آپ جا کے اس کو ہولڈ کو ہٹا سکتے تھے کہ بھائی میرے پاس انٹرنیٹ بالکل صحیح چل رہا ہے تو میں اس ہولڈ کو ہٹا رہا ہوں. تو وہ ہولڈ جو ہے وہ ہٹ سکتا تھا, تو وہ لیکن 2-3 دن بعد وہ ایشو ریزالو ہو گیا تھا. بٹ 2-3 دن تک وہ تھا ایشو, اور اس کی وجہ سے کلائنٹ کا ایک بھروسہ ٹوٹتا ہے کہ یار میں اس بندے کو کام, کیونکہ دیکھیں باہر کا جو بندہ ہے اس کا بھی کوئی کام ہونا ہے, اس کو بھی کچھ کرنا ہے کام کروانے کے بعد ہم سے. یہ نہیں ہے کہ وہ کام کروا کے رکھ لے گا اپنے پاس, اس کو بھی یوز کرنی ہے وہ چیز. اگر اس کا کام وقت پہ نہیں کر کے دوں گا تو ڈیفینیٹلی وہ کسی اور ریسورس کو ہائر کرے گا, وہ کسی اور کنٹری سے ریسورس کو دیکھے گا. اچھا ایسا بھی ہے کہ کام آپ کے پاس گھومتا گھماتا ہوا آتا ہے کہ کوئی ایک شخص ہے وہ مڈل مین بن کے کام وہ لیتا ہے, اور جو ہے وہ کام جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیتا ہے پوری ٹیم کے اس میں, اور اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے کام لینا ہے, میرا ایک اچھا فیس بنا ہوا ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں کرنا, صرف یہ ایفرٹس دکھانے کے ان لوگوں سے وقت پہ کام کروا دینا ہے. ایسا ہوتا ہے؟
اچھا دیکھیں اس کو ہم بیسیکلی بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر کہتے ہیں. اوکے. تو وہ بیسیکلی بزنس لے کر آتا ہے اور پھر وہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو لوگ اس کو کام کرنے کے ماہر ہوتے ہیں, کیونکہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا کہ وہ سیلز بھی اچھی کر لے اور پروڈکشن بھی اچھی کر لے. ایک فری لانسر ہوتا ہے جو شروع میں وہ دونوں کام کر رہا ہوتا ہے, جبھی وہ اسٹرگل بھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی. اچھا جہاں تک میری نالج ہے میں نے تو سنا تھا اس انسان کو کوآرڈینیٹر کہا جاتا ہے, لیکن آپ نے تو ایک اچھی ایک ٹرم بتا دی. ہاں کوآرڈینیٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں, بٹ جو آپ کی ہمارے بزنس میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے اس کو بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر کہتے ہیں, جو بندہ بزنس لے کر آ رہا ہے, کلائنٹ سے ڈیل وہ کر رہا ہوتا ہے, ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے, کلائنٹ کو نہیں پتا ہوتا میرے بیسیکلی کام ایکچوئل میں لوگ کون کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی بتائے گا کہ فائر وال کی تنصیب سے پہلے آئی ٹی انڈسٹری یا آئی ٹی سیکٹر کتنا ارن کر رہی تھی, یا ای کامرس والے کتنا ارن کر رہے تھے, اور اب کتنا ارن کر رہے ہیں, کیا موازنہ کر کے بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر میں پرسنٹیج کی بات کروں تو آپ اوور آل 30 to 40% کا ڈکریز آیا ہے اس کے اندر. 30 to 40% کا ڈکریز آیا ہے اس کے اندر, جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. آپ کی چاہے میں بات کروں آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ سے یا میں لوکل کی بات کروں, تو اوور آل اس کا جو ہے وہ یہ امپیکٹ ہے. بہت سارے لوگوں نے اپنے بزنسز بند کر دیے کیونکہ وہ ڈیڈ لائن پہ, دیکھیں جب آپ کام پہ ٹائم پہ کام نہیں دیتے تو گورا چارج بیک مار لیتا ہے, وہ بیسیکلی اپنی اماؤنٹ واپس لے لیتا ہے. جتنا کام آپ نے کیا ہوتا ہے, جتنی ریسورس لگا کے گورے کو کال و فیل کا پابند بندہ چاہیے. بالکل بالکل ان شارٹ بالکل ہر کسی کو ہی چاہیے. تو لیکن اب اس میں اس بندے کی بھی غلطی نہیں ہے, بٹ دا تھنگ از کہ بزنس پورا ڈپینڈ ہی اس چیز کے اوپر کر. دیکھیں ٹرسٹ کی بیس پہ اس بندے نے پیمنٹ کی ہوتی ہے, اور وہ پھر آپ کے ایک تو پیمنٹ گیٹ ویز بہت مشکل سے بنتے ہیں, ان کو ہم مرچنٹس کہتے ہیں. تو یہی بہت مشکل سے بنتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کہ بھائی بندہ باہر آسانی سے پیمنٹ کر سکے, کیونکہ پاکستان پیمنٹ بھیجنا ہر کسی کے لیے آسان ہے نہیں. وہ اکثر ہوتا ہے ایسا ہے کہ اس شعبے سے منسلک لوگ باہر کوئی ریلیٹیو ہوتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہم آپ کے پاس پیمنٹ بھجوا رہے ہیں, بالکل بالکل, اور آپ اتنے پرسنٹ بھلے سے اس میں سے لے لیے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, اسی کو بیسیکلی مرچنٹ کہتے ہیں, مرچنٹ لے لیتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی انوویشن کیوں نہیں آ پا رہی اب تک؟ مطلب یا تو انٹرنیٹ ہی صحیح نہیں ہو رہا, تو مزید آگے جدت کی طرف ہمارے کیسے جائیں پاس آیا ہے پیونیئر ایک ایپ ہے, وہ آئی ہمارے پاس, ہائپر والیٹ ہے وہ, وائس چل رہا تھا ایک, اس سے پہلے ایلیویٹ آیا تھا, بٹ آہستہ آہستہ دیکھیں ہمارا کچھ تو یہ ایپس ہیں قابل بھروسہ ہیں؟ بالکل ہیں, کام کر رہے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر 2014-15 سے ہی پیونیئر کے اوپر میں تو کام کر رہا ہوں, تو اس کے اوپر پیسے آ رہے ہوتے ہیں, کلائنٹ بھیجتا ہے. لیکن اس طرز کی ایپ کیوں نہیں آ پا رہی؟ جیسے پڑوس ملک میں پے ٹی ایم نام کی ایک ایپ ہے کہ انسان جہاں پہنچے, جہاں سے کچھ بھی لیا بس وہ آن لائن ادائیگی کر دی. اصل میں ہمارا اسٹارٹ اپ کلچر نا پاکستان کا تھوڑا سا بڑا ڈفرینٹ ہے. اویئرنیس اگر ہم یونیورسٹی کے بھی پروجیکٹس دیکھیں تو وہی گھسے پٹے پروجیکٹ ہوتے ہیں. اچھا نصاب تعلیم بھی وہی 70 اور 80 کی دہائی والا ہی چل رہا ہے. بالکل. اگر میں جرنلزم کے شعبے کی بات کروں, جب اسٹوڈنٹ جو ہے جرنلزم پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے بھی جرنلزم پڑھی, آپ نے آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہے تعلیم حاصل کی, تو جرنلزم میں جو نصاب ہے وہ 70 اور 80 کی دہائی والا ہے. وہ وہی نالج گیپ تھیوری, میجک بلٹ تھیوری, بس اسی کے اوپر بچوں کو الجھا دیا. اب صحافت بھی جو ہے اس میں بھی جدت آ چکی ہے. صحافت جو ہے وہ ڈیجیٹل کی جانب جا چکی ہے. پہلے تو پریس کا دور تھا, اخبار کا دور تھا, پھر ریڈیو ایف ایم کا دور آیا, پھر الیکٹرانک میڈیا کا بوسٹ آیا, اور اب ڈیجیٹل میڈیا کا بوسٹ ہے. بالکل. تو وقت کے ساتھ ساتھ تو جدت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل بالکل بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی ہو رہا ہے کام, کچھ عرصے میں وہ چیز ہو جائے گی, کیونکہ اس کو تبدیل کرنا, میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, تو مجھے آئیڈیا ہے کہ اس چیز کو ہمارے لیے کہنا بڑا آسان ہے بٹ کرنا بہت مشکل ہے اس چیز کو. اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈو کہ ہم اس کو کر سکیں. صحیح. چلیں اسی کے اوپر پھر سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین یہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین ایک بہت اہم ایشو پہ, ایک اہم موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے. آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ملکی برآمدات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس وقت ہماری خوش بختی کے ثاقب صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ثاقب صاحب, میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا وقت بھی اب اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ سوالات کروں جن کا آپ جو ہے وہ شارٹ آنسر دیے گا. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, کیا ان فیوچر آن لائن بزنس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ ان فیوچر تو آن لائن بزنس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. میں نے شروع میں آپ کو اگزامپل دی تھی کہ کی میکر کی, جو چابی والا ہے,
پاکستان کے اندر وہ چیز آئے گی کہ دیکھیں ہمارا جو پاکستان کے اندر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ یو ایس سے ہوتی ہوئی آتی ہیں. مہنگائی بھی آ رہی ہے تو پہلے وہاں ہوئی پھر یہاں ہوئی, ترقی بھی ہو رہی ہے تو پہلے وہاں ہوئی پھر یہاں ہوئی. تو پاکستان میں آگے جا کے ہمیں ای کامرس یا آن لائن بزنسز کی نیڈ ہوگی. آپ دیکھیں کووڈ کے بعد آپ کا آن لائن ایجوکیشن کتنا بڑھ گیا ہے. کووڈ میں بہت سارے لوگوں کو آن لائن جب زوم پر آئے تھے اساتذہ ان کو نہیں آتا تھا, اب اٹ از ویری کامن. تو آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جائیں گے اور یہ چیز ضروری ہے آن لائن. اچھا ثاقب صاحب, ایک سوال اور لینا چاہوں گا, کیا انٹرنیٹ کی ڈسٹرپشن پاکستان کو دنیا بھر سے پیچھے کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے, کر رہی ہے, اور یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھائیں. اس کے اوپر جو ہے ہم اپنی طرف سے ایز اے ادارہ یا ایز آئی ٹی ایکسپرٹس ہم جو کہہ سکتے ہیں, جو کر سکتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ چیز کریں. اچھا ثاقب صاحب, ایز ای کامرس ایکسپرٹ, ایز آن لائن بزنس کوچ, حکومت سے کوئی مطالبہ رکھنا چاہیں گے؟ حکومت سے بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ انٹرنیٹ کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اگر فراہم کر دیا جائے تو ہمارے جو نوجوان ہیں یا پھر ہمارے جو آن لائن بزنس کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی. اور جب لوگوں کے لیے آسانی ہوگی اسی صورت میں ملک کے اندر جو ہے وہ پیسہ آئے گا, اسی صورت میں ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. اگر ہم اس انٹرنیٹ کو, اس آن لائن چیز کو ختم کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ واقعی میں بہت پیچھے چلے جائیں. اور دیر آر اے لاٹ آف تھنگس جو کہ دنیا کے اندر آ چکی ہیں, پاکستان کے اندر بہت مشکل ہے ابھی ان کا آنا. میں اگر بات کروں ایک ڈرائیور لیس کار کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے اس چیز کا. اگر میں بات کروں کہ آپ کا سرویلنس سسٹم کا, تو کراچی کے اندر کوئی سرویلنس سسٹم نہیں ہے. تو دیر آر اے لاٹ ٹو امپروو, لیکن جتنی چیزیں ہیں انڈیویژول لوگ اپنے اون پر جو کچھ کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو نہ روکا جائے, ان کو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ یہ انٹرنیٹ فراہم کر دیا جائے صحیح طریقے سے. اور انٹرنیٹ اسپیڈ کے اوپر کام کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, نہ کہ اس چیز کو سلو ڈاؤن, واٹ ایور دا ریزن از. بس میری یہی ایک گزارش ہے کہ اس کے اوپر کام کریں اور اس کو جلد سے جلد بحال کریں تاکہ جن لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ اپنی چیزیں دوبارہ سے ریکور کر سکیں, کیونکہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے دوبارہ ریکور کرنا, بٹ ایٹ لیسٹ دے ول ٹرائی اگین. تو یہی ایک بڑی مہربانی ہوگی گورنمنٹ کی. بہت بہت خوبصورت بات بولی ہے, اور بہت آسان الفاظ میں جو ہے وہ حکومت سے اپیل بھی کرتی ہے, اور حکومت کو ان کے فیلیئرز بھی جو ہیں وہ بھی کھل کر بیان کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب, آپ انتہائی شارٹ نوٹس پہ اسٹوڈیو تشریف لائیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوئے. تو ناظرین, حکومت سے کیا کہیں, بس یہی کہیں گے کہ جیسا ہمارے معزز مہمان نے تمام کے تمام جو اپیلز جو کی ہیں, جو گزارشات کی ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت فوری طور پر کان دھرے اور پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر کو تباہ ہونے سے بچائے. جبکہ ناظرین, آج کا دن اہم بھی ہے, اور آج کا دن اہم یوں بھی ہے کہ آج ورلڈ پولیو ڈے ہے. اور پولیو ایک موذی مرض ہے جس میں جو ہے چھوٹے بچے, کم عمر بچے جو ہے وہ تیزی سے مبتلا ہوتے ہیں. یہ وہ دن ہے جب دنیا بھر کے پولیو کے خلاف لڑائی کا عزم دوبارہ سے تازہ کیا جاتا ہے, جبکہ پولیو ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو کہ وائرس سے پھیلتا ہے اور ایک بچے سے دوسرے بچے میں بھی منتقل ہوتا ہے. یہ مطلب پرسن ٹو پرسن پھیلنے والی جو ایک ڈیزیز ہے, ایک بہت مہلک وائرس ہے, ایک مہلک بیماری ہے, اور اس طرح ایک نہ رکنے والا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. جبکہ پاکستان میں پولیو کیسز جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اگر بالخصوص صوبہ سندھ کی بات کی جائے تو صوبہ سندھ سے تیزی سے پولیو کے کیسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, جو کہ ایک تشویشناک بات ہے. تو اپنے والدین سے گزارش میں یہ کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں. 1 ماہ سے لے کے 5 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں, اگر انہیں معذوری سے بچانا چاہتے ہیں تو پولیو کے قطرے انہیں فوری طور پر پلوائیں. جب ٹیم آئے, ڈور ٹو ڈور ٹیم آئے, اگر ٹیم نہ بھی پہنچ سکے تو آپ جو ہے قریبی ہیلتھ سینٹر جائیں, قریبی جو ہے وہ اسپتال جائیں. اور اگر بات کی جائے سرکاری اسپتالوں کی تو
اگر آپ وہاں جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. وہاں سے اپنے بچوں کو پولیو کی ویکسین جو ہے وہ لازمی پلوائیں, ان کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں. 1 ماہ سے لے کے 5 سال تک کی عمر کے بچے جو ہیں اس کے اندر یہ بیماری جو ہے تیزی سے سرایت کرتی ہے. تو والدین سے یہی کہوں گا کہ جب بھی ٹیم آپ کے دروازے پر آئے, دستک دے, تو بغیر کسی حیل و حجت کے ان کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں, کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. اس لیے آج ہمیں یہ عہد نبھانا ہے اور پاکستان کو پولیو سے بچانا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے گا اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.